رمضان 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس نشست کو، پروگرام کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ماہ مقدس کا یہ پہلا عشرہ ہے جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ کہ شاید ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا فاسٹ اور اس قدر تیزی کے ساتھ رمضان کی یہ دن گزر جائیں گے اور گزریں گے ہم سے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم میں جو ایام گزر گئے اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جو بے ادبی ہم سے سرزد ہوئی ہے اللہ کریم اسے معاف فرمائے، اور جو ایام باقی ہیں، جو 2 عشرے باقی ہیں، جو جتنے ایام باقی ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان ایام کی بھرپور، یعنی ایک ایک لمحے کی اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت کی ناقدری سے اللہ بچائے۔ میں نے بارہا عرض کیا، دیکھیں ناظرین، جب نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اسی کے مطابق پھر ہم سے قدردانی کا مطالبہ ہوتا ہے اور قدردانی کا ہم سے ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کے حوالے سے اتنی ہی زیادہ اس پر شکر واجب ہے اور اس کی قدر واجب۔ تو اللہ کریم ہمیں اس بات کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مقدس اتنا عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا، قرآن والا مہینہ، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی جو اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ پاک کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ اکبر، یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی، یہ شہر رمضان،
یہ مبارک مہینہ جس کا ذکر قرآن میں اس لفظ کے ساتھ یعنی اس کا نام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا، شہر رمضان، اے لوگو یہ مبارک مہینہ جس کا نام رمضان ہے، رمضان ہے۔ بہرحال ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے اور کہ اس مہینے کی ہم قدردانی کریں، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ اپرچونٹی دی اور یہ موقع دیا اللہ پاک نے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو ہم اللہ سے قریب کر لیں۔ جو 11 مہینہ جو ہم نے دین سے دوری اختیار کی تھی اور نافرمانی اور جو کی زندگی، گناہوں والی جو زندگی ہم نے گزاری، جس کی وجہ سے ہمارے قلب پر جو گندگی ہے، جو زنگ پڑ گیا تھا، اس کی صفائی کا یہ مہینہ اللہ نے پھر ہمیں عطا فرمایا۔ بہرحال ناظرین، یہ رمضان المبارک کا بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اس مہینے کی حقیقت کو اشکارا کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت بتلائی ہے، اس مہینے کے اندر جو انعامات رکھے گئے ہیں۔ دیکھیں، روزے کے حوالے سے ہم سب کو معلوم ہے کہ روزہ کا جو عمل ہے، روزے والی جو نیکی ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، پچھلی امتوں پر بھی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ساری امتوں پر روزے فرض تھے۔ اس کی نوعیت میں، روزے کی شکل میں، روزے کی مقدار میں اگرچہ فرق ہو، لیکن روزہ والا عمل یہ ساری امتوں نے روزہ رکھا۔ لیکن اس امت کی جو خصوصیت ہے ناظرین، کہ اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اس امت پر جو امتیازی معاملہ فرمایا ہے، جو خصوصیت کے ساتھ انعامات کی بارش فرمائی ہے، تو اس مہینے کے اندر 5 ایسی خصوصی امتیازات ہیں اور خصوصی اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ 5 نعمتیں، ان میں سے سب سے پہلی نعمت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو روزے دار کے منہ کی بو، خوشبو اتنی پسند ہے، اتنی پسند، یعنی مشک سے بھی زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ آپ دیکھیں، خوشبو کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو مشک جو ہے اعلیٰ ترین ایک خوشبو کہ ہر عقل مند انسان اس کو ترجیح دیتا ہے، پریفر کرتا ہے کہ نہیں، مجھے تو مشک لینا ہے، مجھے تو مشک چاہیے، اعلیٰ ترین خوشبو ہے۔ تو اللہ پاک کے یہاں روزے دار کی منہ کی جو نیچرل جو بو ہوتی ہے روزے کی وجہ سے، فرمایا کہ اللہ پاک کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جب منہ کی بو اللہ پاک کو اتنی پسند ہے تو وہ منہ والا، وہ خوشبو والا بندہ اللہ پاک کو کتنا عزیز و پیارا ہوگا، کتنا پیارا ہو۔ دوسری جو نعمت، خصوصیت اس مہینے کے حوالے سے جو امت کو عطا کی گئی، فرمایا کہ فرشتے روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائے خیر، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین، امیجن کریں کہ فرشتے معصوم محض ہیں، فرشتوں کی جو مخلوق ہے نا وہ معصوم محض ہے، انہیں اللہ پاک کی نافرمانی کے ان کے یہاں تصور بھی نہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اتنے معصوم ہیں کہ وہ اللہ پاک کے کسی حکم کی نافرمانی کی ان کے اندر صلاحیت رکھی ہی نہیں گئی، سراپا معصوم۔ تو وہ مخلوق اگر ہم سب کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے دعائے مغفرت کر دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کریم ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ تو فرشتے افطار کے وقت تک، یعنی جب تک بندہ اور اللہ کی کوئی بندی، اللہ کا کوئی بندہ حالت عبادت میں ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی افطار تک فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں روزے دار بندوں اور بندیوں کے لیے۔ قربان جائیے۔ فرمایا تیسری جو خصوصیت ہے، تیسرا جو انعام ہے جو اس امت کو اللہ پاک نے اس رمضان کریم کے حوالے سے جو عطا فرمایا کہ اللہ کریم جنت کو ہر روز اس کو سنوارتے ہیں، فرشتے اسے سنوارتے ہیں، اسے سجاتے ہیں، اور اللہ پاک جنت کو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ بہت جلد تمہارے پاس آنے والا ہے، مشقت اور مصیبت کو برداشت کر کے۔ یعنی روزے دار کو اللہ اکبر کیسے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں روزے داروں کے، کیسے اللہ پاک کیسے محبت کا انداز دیکھیں کہ جنت کو کہا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، اور جنت کو اللہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہر روز کہ جنت تو تیار رہنا، میرے بندے اور میری بندیاں اللہ اکبر مشقت برداشت کر کے، روزے والی مشقت کو پورا کر کے آنے والے ہیں، تیاری شروع کر دو ابھی سے۔ جنت تیار ہو رہی ہے، جنت سنور رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی جو نعمت ہے جو اس خاص اس امت کو عطا فرمائی گئی کہ شیطان پہلی رات سے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے کہ رمضان میں کوئی شیطان کسی مسلمان کو، کلمہ گو کو ویسے نہیں بہکا سکتا،
ویسے نہیں مس گائیڈ کر سکتا جیسے غیر رمضان میں مس گائیڈ کرتا ہے اور بہکاتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے۔ چوتھی نعمت۔ پانچویں نعمت فرمائی کہ آخری پہر میں روزے دار کی اللہ کریم مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں، قربان جائے۔ یہ 5 نعمتیں جو اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس نعمت میں پچھلی امتیں شامل نہیں۔ یہ نعمتیں پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی ہیں، قربان جائے۔ اللہ کا جتنا بھی ناظرین ہم اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اگر غور کریں اس تمام احادیث کو جمع کریں روزے کے حوالے سے، روزے کی فضیلت، روزے پر جو انعامات، سب سے جو بڑی جو نعمت دی گئی ہے ناظرین روزے دار کے لیے، اس سے بڑی اور نعمت خدا کی قسم کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا صلہ، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی بخشش، سب سے بڑی عطا فرمایا کہ اللہ کریم حدیث قدسی کہتے ہیں کہ الفاظ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن مضامین اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں، مضمون اللہ پاک کی طرف سے ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ کل عمل ابن آدم لو، کہ ابن آدم کا کہ جتنے اعمال ہیں اس کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے۔ ہر عمل کا جو ثواب ہے، ہر عمل کا ایک ثواب متعین ہے، 10 گنا، 700 گنا، 70 گنا، اور جتنا پھر آپ کا خلوص اسٹرونگ ہوگا، سالڈ ہوگا، اور اللہ اکبر اس کے اندر تعمق ہوگا، گہرائی ہوگی آپ کے، یعنی خلوص جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی اجر و ثواب ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کی جتنے بھی اعمال ہیں اس کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے، الا الصیام، فرمایا سوائے روزے کے، کہ جب روزے کا مرحلہ آیا تو فرشتوں نے پوچھا میرے اللہ آپ کے اس روزے دار بندے کے لیے میں روزے کے حوالے سے کیا اجر لکھ دوں، کتنا لکھ دوں، کیا لکھ دوں؟ کیا روزے کے بدلے میں اسے جنت کی نہریں ملیں گی؟ کیا اسے حوریں ملیں گی؟ کیا اشجار ملیں گے؟ کیا موتیوں کے محل ملیں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میرے اس بندے کے اس عمل کے صلے میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بدل نہیں ہو سکتی۔ نہ حوریں بدل ہو سکتی ہیں، جنت کے محلات بدل ہو سکتے ہیں، نہ جنت کے قصور اس کا صلہ ہو سکتا ہے، کوئی چیز اس کے صلے کے طور پہ نہیں پیش کی جا سکتی۔ فرشتے تم ایسا کرو، روزے دار بندوں کے روزے کا اجر تم نہ لکھنا، اس کا صلہ تم نہ لکھنا، اس کا ریوارڈ تم نہ لکھنا، اس روزے دار کو تم چھوڑ دو۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو گویا میرے ہی لیے روزہ رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے میرے لیے؟ اللہ پاک کو یعنی کیسے پتہ چلا، کیسے معلوم کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں لاجیکلی بتانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ روزہ جو ہے نا، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ دار اگر روزہ اس نے رکھا ہوا ہے تو صحیح معنوں میں اللہ ہی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں بڑے آرام سے ہم لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، بڑے آرام سے ایک انسان، کوئی بھی اللہ کا بندہ اور بندی اپنے کمرے میں کچھ کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، اور بڑے آرام سے اپنے آپ کو روزہ دار شو کر سکتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ مغرب کے وقت، افطار کے وقت لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار بھی کر سکتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون روزہ دار ہے کون نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ کیوں بچتا ہے کھانے پینے سے؟ کمرے کے اندر، خلوت کے اندر بھی لاکھ اس کے ذہن میں شیطان اور نفس وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان تو بند ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے نہیں میں روزے سے ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کا بندہ تو شرم کر، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے سحری کھائی ہے، میں سحری کے وقت اٹھا ہوں، میں نے روزہ رکھا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اللہ کے علاوہ۔ بندہ کیوں بچتا ہے کھانے سے؟ کیوں بچتا ہے پینے سے؟ کیوں بچتا ہے ان چیزوں سے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں؟ محض اللہ کے ڈر سے، اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ملکہ اللہ پاک پیدا کرنا چاہتے ہیں ہماری نارمل زندگی کے اندر، کہ سال بھر کی زندگی میں یہ جو ملکہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے نا، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر میں آفس میں ہوں، میں کمرے میں ہوں، میں خلوت میں ہوں، میں بیڈ روم میں ہوں، میں سٹنگ روم میں ہوں، میں بالکل اپنے اکیلا تنہا بھی بیٹھا ہوں، تو مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو استحضار، اس کا دھیان پیدا ہو جائے نا، اللہ پاک اسی دھیان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس استحضار کو پیدا کرنا، اس فیلنگ کو
موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فیلنگ جو ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رمضان کا یہ مہینہ اس فیلنگ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آیا، موٹیویشن کے لیے آیا کہ آپ کی یہ فیلنگ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ پورے سال جب بھی آپ کہیں بھی ہوں آپ یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ غلط بیانی سے میں بچوں، بد کلامی سے میں بچوں، آنکھوں کے گناہوں سے میں بچوں، کانوں کے گناہوں سے میں بچوں، زبان کے گناہوں سے میں بچوں۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں آپ تقویٰ کہہ دیتے ہیں، اسی کو آپ خشیت کہہ دیتے ہیں۔ آئیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ایک لفظ میں کسی کو آپ بتانا چاہیں تو وہ تقویٰ ہے۔ اس بات کا دھیان کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمائیں کہ روزہ کیوں میرے لیے ہے؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے والا اصل میں دراصل اس نے جو روزہ جو نیکی کی ہے نا اس نے میرے ہی لیے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ ارشاد فرمایا رب کائنات کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ایک روایت کے مطابق وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ فرشتوں تم اس کا ثواب مت لکھو، تم اس کا ریوارڈ اجر نہ لکھو، میں لکھوں گا، میں دوں گا اپنے دست مبارک سے، میں خود پیش کروں گا اس کا اجر و ثواب۔ ایک روایت کے مطابق وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کہ فرشتوں اس کا اجر و ثواب نہ لکھو۔ جنت کی کوئی بھی نعمت اس کا بدل نہیں بن سکتی اس نیکی کا عمل کا۔ فرشتوں میں خود اپنے آپ کو پیش کروں گا اپنے بندوں کے سامنے کہ میرا بندہ تو نے میرے لیے کھانا چھوڑا، تو نے میرے لیے پینا چھوڑا، تو نے میرے لیے جنسی خواہشات کو چھوڑا، تو میرے بندے آج میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی خوشخبری، اس سے بڑی خوش قسمتی ایک بندے مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک کے ہاں روزہ اتنا مقبول ہے، روزہ کا عمل اتنا محبوب ہے، اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ اگر چھوڑتا ہے رمضان کا، ایک روزہ، پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، ناظرین رمضان والے روزے پر جو اجر و ثواب ہے، جو مقبولیت ہے، جو قبولیت ہے، جو محبوبیت ہے اللہ پاک کی طرف سے، غیر رمضان پورے سال وہ روزہ رکھے وہ بات نہیں پیدا ہوتی، وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتے، وہ اجر و ثواب اسے نہیں ملے، وہ برکتیں، اللہ اکبر، وہ رحمتیں، وہ اللہ کی محبوبیت جو لوٹ لیتا ہے ایک بندہ روزہ رکھ۔ اور کیسے کیسے انداز میں، اللہ اکبر، کس کس انداز میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت سنائی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے بندو جانتے ہو یہ روزہ اور یہ قرآن، القرآن والصیام یشفعان، یہ دونوں بندے کے لیے اللہ پاک کے سفارش کریں گے۔ اب سنیں دونوں کیا کہیں گے۔ قرآن کیا کہے گا؟ یقول القرآن ای رب، قرآن یہ کہے گا ای رب، اے میرے پروردگار، انی منعتہ، اے اللہ میں نے اس کو منع کیا ہوا تھا، کس چیز سے؟ اللہ اکبر، اس کو میں نے نیند سے منع کیا، یعنی نیند سے روکا ہوا تھا، رات کے وقت جو ہے نا تھکا ماندہ آتا تھا، یا اللہ یہ قرآن سنتا تھا، یا اللہ یہ قرآن کو بڑے ذوق شوق سے پڑھتا تھا، تراویح میں اللہ یہ قیام کرتا تھا، یہ تراویح پڑھتا تھا، یا اللہ یہ سجدے تھکے ہونے کے باوجود، یا اللہ یہ آپ کا بندہ بہت ٹائرڈ ہوتا تھا، بہت تھکا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود یا اللہ یہ نفل نماز کو نہیں چھوڑتا تھا، یا اللہ یہ تراویح سے باز نہیں آتا تھا، تراویح کو بہت ہی ذوق شوق کے ساتھ، عظمت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ یا اللہ اس کے حق میں فشفعنی فیہ، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش، میری شفاعت قبول فرمائی۔ اب دیکھیں سیام کیا کہے گا، روزہ کیا کہے گا کہ اللہ انی منعتہ الطعام والشہوہ، اے اللہ میں نے دن کے اندر آپ کے اس بندے کو روکا رکھا تھا، میں نے کھانے سے، پینے سے اور شہوت رانی سے۔ یا اللہ دن میں یہ پورا دن اس نے اس بات کی پابندی کی ہے کہ شدید پیاس کے باوجود اس نے پانی نہیں پیا، یا اللہ بھوک کے باوجود اس نے کھانا نہیں کھایا، اس نے جنسی تعلق قائم نہیں کیا، یا اللہ تمام اس نے حدود کا خیال رکھا ہے میرے اللہ، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش، میری شفاعت قبول فرما۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں کی سفارش کو روزے دار کے حق میں قبول فرمائیں گے اور روزے دار کی بخشش فرما دیں۔ اندازہ تو لگائیں، امیجن کریں کتنا سستا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث، بڑی مشہور حدیث، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور نمازیوں کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ممبر سے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ممبر سے قریب ہوئے اور اندازہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی خاص بات ارشاد فرمانے والے۔ تو پھر جیسے ہی آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور
پہلے درجے میں آپ جب ممبر میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 وہ ہوتے ہیں اسٹیئرس ٹائپ کے آدمی، ایک پہ بیٹھتا ہے، ایک پہ پاؤں ہوتا ہے، ایک پہ تشریف فرما ہوتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے درجے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے زور سے فرمایا آمین. پھر آپ نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین. پھر تیسرے درجے پہ آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی، خطبہ وغیرہ جب ختم ہوا تو ہم نے سوال کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول آپ نے عجیب مسئلہ پیش آیا، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. تو جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ اکبر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہماری سمجھ میں آ جائے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آج خلاف عمل یہ امر پیش آیا، خلاف معمول. اصل میں ہوا یہ کہ جب میں پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین ایک دعا کر رہے تھے جس پر میں نے آمین کہا. پھر دوسرے درجے پہ میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین ایک دعا کر رہے تھے، میں نے آمین کہا. پھر تیسرے درجے پہ جب میں چڑھا اور میں قدم میں نے رکھا تو جبرائیل امین تیسری مرتبہ بھی دعا کچھ کر رہے تھے، میں نے آمین کہا. دعا کیا تھی سنیے. پہلے درجے پہ جبرائیل امین نے جب دعا کی، میں نے آمین کہا تو فرمایا کہ جبرائیل امین یہ فرما رہے تھے کہ بدبخت ہے وہ شخص، نامراد ہے وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اتنا آسان اللہ کو راضی کرنے کا موقع اسے ملا، اپرچونٹی ملی، اجر و ثواب کمانے کا 7 سے لے کے 70 گنا تک، یعنی نیکیوں کا موسم بہار، نیکیوں کا موسم بہار. تو جو شخص اس سے محروم، اتنا آسان جنت میں جانے کا راستہ، اتنا آسان اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، جس شخص نے اس کو کھو دیا، جو شخص نے اس کو مس کر دیا اس موقع کو، گویا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. تو جبرائیل امین نے دعا کی، میں نے آمین کہہ دی. دوسرے درجے پہ جبرائیل امین نے یہ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو اس سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ نامراد ہوا، ہلاک ہوا وہ شخص، تو میں نے اس پر آمین کہہ دی. تیسرے درجے پہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے جو دعا کی کہ بدبخت ہے وہ شخص، نامراد اور ہلاک ہوا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو نہ راضی کر لے، جنت کو نہ حاصل کر لے، یہ شخص بھی نامراد ہے اور ہلاک برباد. آپ اندازہ لگائیں، ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو شفقت تھی، جو محبت تھی، اس شفقت و محبت کا تذکرہ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے لوگو مومن کے بارے میں تمہارے یہ رسول بہت حریص ہیں، عزیز علیکم، تمہاری مشقت وہ نہیں دیکھ سکتے، تمہاری پریشانی نہیں دیکھ سکتے. قیامت کی اس ہولناک جب عالم ہوگا، ہولناکی کا عالم ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی جس دن نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو جملہ ہوگا، آپ کیا فرما رہے ہوں گے؟ یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. میرے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا، میرے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا. جب سورہ ضحیٰ کی آیت نازل ہوئی، ناظرین، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو ہم اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تب تو میں اس وقت تک نہیں راضی ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں جانے والا نہ بن جائے. سبحان ایسے نبی کہ ہم اور آپ امت ہیں، اس ایک نعمت پر بھی ہم پوری زندگی شکر ادا کرتے رہیں ناظرین، تب بھی کم. تو آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل جو مزاج ہے، جو فطرت ہے، کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. سب سے زیادہ رحمت جس دل میں کار فرما ہے پوری کائنات کے لیے، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ جبرائیل امین کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ واقعی کتنا سیریس مسئلہ ہے، کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ وہ شخص کتنا محروم شخص ہے اور کتنا شقی اور کم نصیب یا بد نصیب شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، جس کو اللہ پاک نے صحت کی حالت میں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا.
اور اتنا آسان رکھا اس مہینے کے اندر نیکی کا کرنا شیطان کو بند کر دیا. ایک طرف رکاوٹوں کو بند کر دیا, جو رکاوٹیں تھیں, سب سے بڑی رکاوٹ شیطان, اس کو بند کر دیا. دوسری رکاوٹ نفس, اس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ کا عمل رکھا. اور تیسری چیز فرمایا کہ نیکیوں کے اعمال, یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب, اس کو بڑھا دیا. اور اتنا بڑھا دیا کہ 70 سے لے کے 700 گنا تک. تو اب ظاہر ہے کہ بدنصیب ہی وہ شخص ہوگا کہ جو شخص اس سے محروم رہے. محروم وہ شخص ہوگا واقعی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان محرومین میں ہمیں اللہ شامل نہ فرمائے. ناظرین, ایک مختصر سے بریک کے لیے جانا ہے, بریک کے بعد پھر انشاءاللہ حاضری ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال سے آن ہیں, آپ چاہیں تو ناظرین سوال کر سکتے ہیں روزے کے حوالے سے, رمضان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے. اللہ کریم آپ کو, اب تمام بھائی بہنوں کو بہت برکتیں عطا فرمائے. ناظرین, میری یہ دعا ہے, اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو نازک صورتحال بنی ہوئی ہے, ہر شخص پریشان حال ہے, طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گرفتار ہیں. یہ جو موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو عجیب سی مایوسی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ کریم جتنی بیمار لوگ ہیں کرونا سے افیکٹڈ ہیں, اللہ تمام بیماروں کو, چھوٹے بڑے مرد عورت, اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. جو ذہنی مرض میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں, اسٹریس میں چلے گئے ہیں, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ اس مرض کے حوالے سے جن کی موتیں ہو گئی ہیں, اللہ کریم انہیں شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے. اللہ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے. لواحقین کو, خاندان والوں کو, ان کے بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. دیکھیں بہت مشکل ترین یہ گھڑی جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اور اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی ہے ہمارے ساتھ. یہ ڈبل ٹپل آزمائش ہم پر ہے. ایک تو دیگر حالات ہیں, دوسرے رمضان کے حوالے سے جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائے کہ ہمیں بھرپور انداز میں رمضان کا استقبال بھی کریں, اور رات کا قیام اور دن کا صیام اللہ ہی کی انشاءاللہ دی ہوئی ہمت سے اور طاقت سے ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں اللہ کریم کی رضا خوشنودی حاصل کریں گے. ناظرین, کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر 70 سال کی عمر میں کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو بھی فدیہ دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا؟ سوری میری بہن, دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں سوال کو. 70 سال کی عمر ہو جائے کسی کی اور وہ روزہ نہ رکھ سکے, جی تو کیا اس کو بھی فدیہ دینا پڑتا ہے؟ فدیہ دینا ضروری ہے؟ 70 سال کی عمر بتا رہے ہیں جی. میں نے ایک اور سوال پوچھنا تھا جی کہ عورت جو ہے وہ جو قرآن پاک کی تلاوت وہ دل میں کر سکتی ہے یا آواز سے کرنی ہوتی ہے؟ کیسے کر سکتی ہے تلاوت عورت؟ ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا, پہلا سوال میری بہن, آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کی عمر 70 سال ہو جائے اور پھر وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو کیا اسے فدیہ دینا ہوگا؟ دیکھیں, فدیہ کا جو تعلق ہے نا وہ چونکہ عمر سے نہیں ہے. فدیہ کا تعلق یہ ہے کہ ایک شخص واقعی روزہ اگر نہیں رکھ سکتا, استطاعت ہی نہیں ہے, مثال کے طور پہ کوئی ایسا مرض ہو جائے, اور ایسا مرض کسی جوان کو بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی ایسے مرض میں کوئی شخص مبتلا ہے کہ لیٹر آن بھی شفا یاب ہونے کے بظاہر ڈاکٹر حضرات یعنی نہیں کہتے کہ ہاں جی لیٹر آن یہ صحت یاب ہو جائے گا, شفا یاب ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو بہت ہی خطرناک قسم کی ڈائبیٹک اگر کوئی شخص ہے کہ وہ گر جاتا ہے, اسے چکر آ جاتے ہیں, روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, روزہ رکھتے ہی وہ گر گیا, یا کسی کو کڈنی کا کوئی ایسا پرابلم ہے, دل کی کسی ایسے عارضے میں مبتلا ہے, تو ایسی وہ تمام بیماریاں جن کو ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیں کہ روزہ رکھنے سے بہت نقصان دہ ہے, یعنی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے, صحت متاثر ہو سکتی ہے, لیٹر آن بھی صحت کا کی کوئی بظاہر کوئی امید نہیں, تو ایسے لوگ فدیہ دیں گے چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں. اور فدیے کے حوالے سے دوسرا سوال آپ نے کیا کہ دل میں دیکھیں, تلاوت کہتے ہیں زبان سے پڑھنے کو, تلاوت کہتے ہیں زبان سے ادا کیا جائے, وہ حروف کی ادائیگی ہو, ٹھیک ہے, آواز کم ہو تاکہ آواز غیر محرم تک نہ جائے,
لیکن یہ ہے کہ آواز سے پڑھنا اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. دل میں جو آپ پڑھیں گے تو وہ پھر تلاوت نہیں ہوگی. تلاوت کہتی ہیں کہ جو حروف ہیں اس کی جو ادائیگی ہے، تلفظ ہے اور مخارج ہے، وہ تو جب ادا ہوگا نا جب آپ زبان سے تلاوت کریں گی. بہت بہت شکریہ. جی کالر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہاں ساری بات پوچھنی تھی، وہ یہ کہ مجھے نا جب وضو کرتا ہوں پورا تو اس کے بعد میں نا مجھے ہلکا سا پیشاب کا پرابلم تھا، تو میں اس کے اندر ٹیشو لگا لیتا ہوں بہت سارے اپنے انڈر ویئر میں. لیکن کبھی کبھی ایسا جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ڈراپ ہلکا سا وائل پریئنگ، جب اسپیشلی جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک رکعت پڑھ لی تو وہ لیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پھر دوبارہ وضو کروں یا میں اسی وضو کو کیری آن کروں پلیز. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی اور بھی کال ہے؟ اچھا بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا. اللہ کریم آپ کو صحت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پوری امت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. دیکھیں وضو کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو نارمل لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں. معذور کے مسائل الگ ہیں. معذور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ پیشاب کے قطرے مستقل ان کو آتے رہتے ہیں، یعنی اتنا وقت نہیں گزرتا اس قطرے کے بغیر جتنے میں آپ ایک مکمل نماز ادا کر لیں. نماز کا وقت، نماز کے حوالے سے ایک مکمل نماز کی ادائیگی ہو جائے، اتنا وقت بھی نہیں گزرتا مسلسل تسلسل کے ساتھ. وہ تو معذور لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ معذور نہیں ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ حتی الامکان آپ کا، اصل میں ہماری یہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس کی طرف ہماری بہت کم توجہ جاتی ہے اور جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. اب دیکھیں نا، ساری عبادات کا دار و مدار طہارت پر ہے، طہارت پر ہے. اور طہارت کے بغیر ظاہر ہے کہ آپ اگر پاک صافی نہیں ہیں تو وضو بھی آپ کا پھر بیکار ہے آپ کا. تو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. جب ہم استنجے کے لیے جاتے ہیں تو بھرپور انداز میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی قطرہ اندر نہ رہے، وہ قطرے سارے باہر آئیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ، میں نے محسوس کیا کہ بہت یعنی مختصر سے وقت میں فارغ ہو جاتے ہیں، گئے اور یوں آئے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں نا، آپ شریعت کے مسائل بیان کرنے میں تو شرم نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام اس کا کرتے تھے کہ جب استنجا یعنی جب فارغ ہوئے آپ بول و براز سے تو آپ اہتمام کرتے تھے استنجا کا. کہ استنجا یہ ہے کہ وہ جو قطرات ہیں وہ اچھی طرح سارے قطرے باہر آئیں، پھر آدمی ٹیشو کا استعمال کرے، پھر پانی استعمال کرے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ یعنی بہت عجلت سے لوگ کام لیتے ہیں، بہت عجلت سے. مسجدوں میں نے دیکھا ہے لوگ وضو سے پہلے استنجا کے لیے اگر گئے، پیشاب کے لیے، تو بس یوں گئے یوں آ گئے. تو اس کا ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ کوئی قطرہ کپڑے میں نہ لگے. چونکہ پیشاب سے تو بہت سختی سے، پیشاب کی چھینٹوں سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ استنزہوا من البول، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عذاب قبر اس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہاں اگر آپ نے اچھی طرح استنجا کر کے اگر آپ نے پہن لیا ہے، کپڑے پہن لیے ہیں اور اس میں اگر ایک قطرہ لگا ہوا ہے تو اس سے جو کوئی ہمارے یہاں نجاست غلیظہ کی مقدار یہ ہے کہ ایک جو سکہ ہوتا ہے، کوئن ہوتا ہے، اس سے اس مقدار سے اگر کم میں غلاظت لگی ہوئی ہے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مزید جو اس سلسلہ، چونکہ آپ کو پتہ نہیں کتنے خطرے گرے، بسا اوقات ہمیں پتہ بھی تو نہیں ہوتا نا. تو احتیاطی اگر آپ کو اس بات کا وہ ہے کہ کئی قطرے گرے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے، غلیظ قسم کی نجاست ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز دوبارہ پڑھیں. اگر ایک کوئن کے مقدار سے، یعنی جو سکہ ہوتا ہے اس مقدار سے کم غلاظت لگی ہوئی ہے، تو چونکہ اگر آپ شیور نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز ریپیٹ کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ پیشاب کے قطرے نہ لگیں. ٹھیک ہے، اور اچھی طرح اس کا استنجا. تو بہت بہت شکریہ بھائی. اللہ کریم آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو، پوری امت کو اللہ کریم صحت و سلامتی عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جس نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے صبر و تحمل کی ضرورت، بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہے. اور چونکہ ہم گھر میں رہ رہے ہیں، ہم عادی نہیں ہیں مستقل گھر میں رہنے کے. لوگ باہر رہتے ہیں، جاب والے لوگ ہیں اور ان کو گھر میں رہنا پڑ رہا، تو بہت سی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. آپس میں اللہ اکبر بدمزاجی ہو رہی ہے، بد کلامی ہو رہی ہے، بچے بیچارے پھر سفر کرتے ہیں. تو میری بھرپور گزارش و اپیل ہے کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہر انسان یہ سوچے کہ بس سب سے چھوٹا میں ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں، دنیا میں ہم ایکولنس کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، امن و امان کی، کہتے ہیں کہ اس کا اصل علاج کیا ہے. ان تمام چیزوں کا چیزیں اس پر منحصر ہیں کہ ہر انسان دوسروں کو عزت دے، ہر انسان دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے، اپنے سے اعلیٰ سمجھے کہ اللہ میں کیا ہوں، میری کیا نیکی، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میری نیکی قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگلا جو ہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ مقبول ہو، اللہ کو زیادہ پسندیدہ بندہ ہو، بندی ہو،
تو اس کو ہم عزت دیں، نہ کہ اپنے آپ کو ہم، اصل میں فتنہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہر انسان جب سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جی میں، جی اسی میں، جی میں یہ میں کا جو لفظ اس کو ہٹا دیجیے اپنی زندگی سے، پھر دیکھیے کیسی خوشحال زندگی ہوتی ہے کہ میں نہیں آپ، میں نہیں آپ، دوسروں کو ترجیح دیجیے۔ کاموں کے حوالے سے کوئی بھی کام، اہم کام ہو، اس کا کریڈٹ آپ دوسروں کو دیجیے، بڑوں کو دیجیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑے پیارے انداز میں سنایا، بڑے تفصیل سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یاد کرو اس وقت وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے گھر کی بنیاد رکھی اور اسماعیل بھی علیہ السلام ان کے ساتھ تھا۔ آپ قربان جائیے قرآن مجید کی اسلوب پر۔ قرآن مجید ہمیں ادب سکھا رہا، اکرام سکھا رہا۔ حالانکہ دیکھیں سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیاد رکھی تو والد بزرگوار اور پدر اور پسر بزرگوار، دونوں باپ اور بیٹے دونوں شریک تھے۔ کون ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھنے تھے آپ سے کہ یہ جو تراویح ہم لوگ 20 پڑھتے ہیں اور آج کل جو 8 پڑھنا اور اس کے بعد جو خانہ کعبہ میں ابھی 8 پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، تو کیا 8 پڑھ سکتے ہیں ہم کہ نہیں حنفی مسلک میں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بھائی، جزاکم اللہ۔ آپ کے اور کال ہے بھائی؟ آپ نے بہت عمدہ سوال، اور یہ سوال بہت پرانے اب ہو گئے، مسلسل ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم اس قسم کے سوال کرتے ہیں، بعض لوگ اس ایسے سوالوں میں الجھ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی نامناسب بات۔ دیکھیں یہ تراویح کا یہ عمل ہے نا، تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، ہم نے رمضان کی راتوں کے اندر جو نماز ہے اس کو تطوع، یعنی فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ تطوع ہے۔ تطوع یعنی نفل کہہ دیں آپ، سنت کہہ دیں، اس کی پھر بے شمار کیٹیگریز ہے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نفل، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ فرض واجب نہیں، یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کے اندر بار بار ہمیں بتایا گیا ہے حدیث کے اندر کہ رمضان کریم کے اندر ہر عمل کا نیکی کا ثواب 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نفل عمل کریں اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر، فرض کا اجر و ثواب یقین جانیے کہ 70 سے لے کے 700 گنا تک ایک فرض کا۔ اب آپ خود سوچیں کہ رمضان کا یہ مہینہ اور یہ اتنا مبارک، اللہ اکبر مبارک، ایسی اسپیشل نیکی ہے بھائی جان کہ غیر رمضان میں آپ کسی نفل نماز کی جماعت نہیں کر سکتے، کسی نفل نماز کے سوائے تراویح کے کسی بھی نفل نماز کی جماعت کی اجازت نہیں سوائے تراویح کے۔ تراویح کی ایسا ایک محبوب عمل ہے کہ اس کی ہم باضابطہ جماعت ہوتی ہے، اس کی جماعت کے ساتھ اس کی اپنی ایک الگ رونق ہے، ایک الگ اس کی برکتیں۔ ہاں دیکھیں میں بارہا عرض کیا کہ فرض واجب نہیں، مطلب کہ واقعی اگر کوئی شخص مریض ہے، پاؤں میں درد ہے یا کسی قسم کی بھی اس کے پاس کوئی عذر ہے، جو عذر اسے تراویح پڑھنے سے مانع ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نہیں، طبیعت نہیں ٹھیک، تو آپ بلا شبہ آپ کو نہ صرف یہ کہ 8 آپ بالکل بھی نہ پڑھیں، آپ نہ صرف کہ 8 بلکہ آپ 2 پڑھ لیں، جسے نفل نمازیں ہیں نا، آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 14 پڑھیں اور 8، یعنی آپ کے اوپر ہے، ایز یو وش، یعنی جیسا آپ کی صحت جیسا اجازت آپ کو دیتی ہے۔ لیکن لفظ تراویح یہ 20 ہی ہے۔ تراویح کا دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا غالباً کہ تراویح ترویحہ سے ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو تھوڑا سا ہم استراحت کرتے ہیں، جو ہم ریلیکس ہوتے ہیں، اس کو ترویحہ، جس کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ بڑی مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت۔ اچھا اس پہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہوا وہ بھی پڑھ، ضروری نہیں کہ آپ یہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں کون سی دعا پڑھوں، آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ آپ پڑھیں، کوئی بھی کلمہ آپ کو یاد ہو، دعا یاد ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کر کے پھر میں بتاتا ہوں تراویح کے حوالے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے جو قرآن میں 14 سجدے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے سجدہ کرنے کا؟ مجھے صحیح طرح ایکسپلین کریں، نیت کیا کرنی پڑتی ہے اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب میں فون بند کروں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا بھائی جان کہ یہ ترویحہ کہتے ہیں ریلیکس ہونے کو، 4 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ یہ ترویحہ سنگل ہے، واحد ہے، اور تراویح اس کی جمع ہے، سنگل اور پلورل والا مسئلہ۔
اب ظاہر ہے کہ جو جمع کا ورڈ ہوتا ہے اس میں کم از کم 3 عدد ہوتے ہیں تب جا کے وہ جمع بنتا ہے، یعنی 3 مرتبہ استراحت ہم ترویحہ کریں گے تو تراویح بنی، تو 12 سے کم تو ویسی لوجک نہیں بنتی 12 سے کم کو ہم تراویح کہیں، تو کم سے کم 12 تاکہ اس پر تراویح کا لفظ صادق آیا اور صحیح ثابت ہو کہ واقعی یہ تراویح ہے، جیسے مسجد کی جمع مساجد، مدرسہ کی جمع مدارس، تو اس طریقے سے یہ جمع جو ہے نا یہ بہت لاجیکل بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں میں بارہا عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ اس کا درجہ فرض کا نہیں ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس بہت ہی مزمحل ہے اور طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے اور نہیں پڑھ سکتا، وہ عشاء کے بعد آرام کر لے، پھر تہجد میں اٹھ کے وہ پڑھ لے، پھر کچھ 2-4 رکعت پڑھ کے 3 وتر آخر میں پڑھ لے۔ آج کل تو دیکھیں نا اتنا اللہ پاک نے کا کرم دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس پورے مہینے کو فارغ کر دیا ہمارے لیے، بالکل ہم فارغ الحمدللہ۔ کوئی ہاں معذور لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بیمار ہیں معذور ہیں گھروں میں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں آج کل فرصت ہی فرصت، آپ تلاوت کے مسئلے لیں، اب دن بھر میں آپ کم از کم 1 پارہ 2 پارہ تو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے تراویح والا سجدہ نہیں چاہیے۔ 40 سجدے آپ کرتے ہیں، ہر سجدے پر جو اللہ کا قرب آپ کو ملتا ہے، جو اللہ کا تقرب آپ کو ملتا ہے، وہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جو اللہ رسول کا کہ عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہو، وہ کہے کہ مجھے سجدہ نہیں چاہیے، مجھے سجدہ کر کے اللہ کا جو قرب کے جو درجات بلند ہوتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، میں بے نیاز ہوں، نعوذ باللہ۔ کون ایسا بندہ ہوگا؟ میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہے کہ مجھے سجدے نہیں چاہیے، مجھے رکوع نہیں چاہیے۔ آپ یقین جانیے کہ تراویح کی نماز اتنی پیاری نماز ہے، اتنی پیاری سنت ہے، اتنا پیارا یہ نفل عمل ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، اور ایک عجیب اس کی رونق ہوتی ہے جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، سننے والا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جب پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر عشق کی بڑی کمی آ گئی ہے۔ جس آدمی کو کسی سے عشق ہو جائے نا، آپ کسی سے بات کر رہے ہو نا بھائی، کسی اپنے محبوب ترین بھائی سے، کسی رشتہ دار سے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں موبائل فون پہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھی رات گزر گئی، پوری رات گزر گئی، اتنی گھنٹے ہم نے بات کر لی، آدمی بالکل سے اس میں محو ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے گفتگو کے اندر۔ وہ کیسا بندہ ہوگا جس کو اللہ پر ایمان ہو، اللہ سے عشق ہو، وہ کہے کہ ہم 20 سجدے 40 سجدے نہ کر کے ہم اور اس پر ساری انرجی ضائع کر دے کہ 20 پڑھنا چاہیے کہ 16 پڑھنا چاہیے۔ بندے تو یہ کہیں کہ اللہ میں 20 نہیں، کاش کے 30 کی اجازت ہوتی، کاش کے 40 کی اجازت ہوتی۔ تو بہرحال آپ ضرور 20 پڑھیں بھائی۔ ہاں اگر عذر ہے جس دن آپ کے ساتھ تو اس میں میں نے پہلے عرض کیا کہ فرض کا درجہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ایک صرف چھوٹی سی بات پوچھنی تھی کہ روزے میں اگر جیسے کہ ہائی فیور ہو جاتا ہے اور آنکھ میں بڑی سخت جلن شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر آنکھ میں ڈراپ ڈالا جا سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں؟ ٹھیک ابھی بتاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور کال ہے بھائی؟ اچھا اس کے بعد بھائی نے سسٹر نے سوال کیا سجدے تلاوت کے حوالے سے، جو 14 سجدے ہیں۔ میری بہن سجدے تلاوت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں اور جب بھی آیت سجدے تلاوت یعنی سجدے والی آیت آ جائے آپ فوراً سجدہ کر لیں، قرآن مجید کو سائیڈ میں رکھ دیں، کوئی پلو رکھی ہوئی ہو وہاں رکھ دیں، کوئی اوپر ایسی چیز ہو جہاں آپ اوپر کے صوفے کے اوپر کسی پلے کے اوپر آپ اوپر رکھ دیں اور پھر آپ ایک سجدہ کر لیں، اس کے بعد دوبارہ تلاوت کر دیں۔ ایک تو طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ایک ہی مرتبہ آپ 14 سجدے بھی کر سکتی ہیں۔ یہ بھی یعنی 2 آپشن ہے اس میں، لیکن میک شیور کہ آدمی بھول نہ جائے، تو لوگ اس چکر میں بیچارے فوری طور پہ کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ذہن سے نکل نہ جائے، لیکن یہ دونوں آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ فوری طور پہ جب بھی آپ نے تلاوت کی آیت پڑھی ہے اس پر آپ سجدے تلاوت کی آیت ہے تو آپ اس پر تلاوت کر لیں، فوراً سجدہ کر لیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ مکمل قرآن مجید ختم کرنے کے بعد آپ 14 سجدے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں آپشن۔ اس کے بعد ایک سوال بھائی نے یہ فرمایا کہ روزی کی حالت میں آنکھ میں اگر کسی شخص نے ڈراپ لیا ہو تو اس سے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ بالکل کسی قسم کا روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ آنکھ کے اندر، سر کے اندر اگر کوئی شخص آئل رکھتا ہے، اصل میں روزے کا جو تعلق ہے ناک سے ہے یا حلق سے، ناک میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی چونکہ ناک کا تعلق براہ راست حلق سے ہے، تھروٹ سے، اور پھر حلق کے نیچے وہ چیزیں دوا جا سکتی ہے۔ ناک اور تھروٹ کے علاوہ آپ جو ہے نا
آنکھ آئی کے اندر آپ ڈراپ جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں. کان کے اندر بھی بعض لوگ منع کرتے ہیں کان میں بھی کوئی چیز لیکوڈ نہ ڈالی جائے, لیکن یہ ہے کہ آنکھ اور سر اس کا کوئی تعلق روزے سے نہیں ہے. جی کال ہے تو آپ بے تکلف آپ جو ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں. اللہ کریم بہت برکتیں عطا فرمائے. ناظرین جزاکم اللہ خیر. دیکھیں آپ کے سوالات کا دیکھیں, ایک سوال سے کئی لوگ مستفید ہوتے ہیں, جواب آپ کو ملتا ہے اور بہت سے لوگ اس جواب سے متاثر ہوتے ہیں, جواب سے مستفید ہوتے ہیں جن کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا دیکھیں یہ مبارک راتیں ہیں, یہ مبارک ایام بہت تیزی سے ناظرین گزر رہے ہیں, بہت تیزی سے, جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک لمحے کو ہم شاندار بنائیں, خوبصورت بنائیں اعمال صالحہ کے ذریعے, اور گناہوں سے اجتناب کریں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اپنے بیان میں کہ دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا کہ روزہ تو الحمدللہ ہم رکھ لیتے ہیں, کسی نہ کسی درجے میں تراویح بھی ہو رہی ہے, لیکن آداب سے ہم ناواقف ہیں کہ روزے کے آداب کیا ہیں, تراویح قرآن سننے کے آداب کیا ہیں. اب روزے کے آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ 5 آداب ہیں, ان کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلا ادب یہ ہے روزے کا کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, آنکھوں کو بچائے بدنگاہی سے, بد نظری سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے نا یہ شیطان کے زہر آلود, اللہ اکبر, تیروں میں سے ایک تیر ہے. سیدھے اس کا جو ہے ہدف جو ہے دل ہوتا ہے, نگاہ کا براہ راست تعلق دل سے ہوتا ہے. جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دل پہ وہ چیز متاثر ہوتی ہے. تو ایک تو اپنی آنکھوں کی حفاظت, نگاہوں کی حفاظت. نمبر 2 اپنی اللہ اکبر زبان کی حفاظت. اسی زبان کے ذریعے حدیث میں آتا ہے کہ اسی زبان کی جو کرتوت ہے اسی وجہ سے بے تحاشا لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں. یہ زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو اگر تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی. 2 چیزیں تم بچا لو. ایک فرمایا کہ ما بین اللحیہ یعنی جو ڈاڑھوں کے بیچ یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت مجھے دے دو. 2 رانوں کے بیچ یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا, قربان جائے. تو زبان کی حفاظت, غیبت سے اجتناب, بد کلامی, بے ادبی, کسی کی دل آزاری, کسی کی دل شکنی. خاص کر کے آج کل کے ماحول میں ہم گھروں کے اندر ہیں, کوشش کریں اپنی زبان کی حفاظت, اپنی زبان کی حفاظت کریں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوتی تو اپنی زبان کو نکال کے زبان کو پکڑ کے کہتے کہ اللہ کی بندی, اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں, تیری وجہ سے, یعنی ایک زبان ہی کی وجہ سے یاد رکھیے کہ ایک انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے, اور اسی زبان کی مس یوز اور ناجائز استعمال کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اس لیے زبان بہت بڑی اللہ کی نعمت, اس کی حفاظت. تیسرے فرمایا کہ اپنے کانوں کی حفاظت, کیونکہ جن باتوں کا کرنا حرام, جن باتوں کا سنانا حرام, ان باتوں کا سننا بھی حرام. یہ قول ہے. تو اپنی اسی طریقے سے اپنے دیگر اعضاء کی حفاظت, حرام کھانے سے حفاظت کرے آدمی, کم از کم اس مہینے کے اندر حرام کھانا, حرام لقمے سے مکمل اجتناب. جو آپ کھا رہے ہیں رزق آپ دیکھیں کہیں حرام ذرائع سورس سے تو نہیں آ رہا. تو بہرحال اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ سب کو اللہ قبول فرمائے. ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان